बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैजी। नाजरीन, हम पहुंचे हैं इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स इस्लामाबाद F6 में, और इसमें क्यों हमें आना पड़ा है, हमें कुछ चीज़ों का पता नहीं था, सच्ची जो बात है। और शायद मीडिया के पास भी इतना टाइम नहीं है, दीगर चैनल्स के पास, कि वो तालीमी मैदान में जो हमारी खूबसूरतियाँ हैं, जो रानाइयाँ हैं, जो इनकलाबी इक़दामात हैं, उन्हें दिखा सकें। लेकिन चौथा सुतून की टीम का ये फ़र्ज़ है कि वो ऐसी चीज़ों को भी सामने लेके आए जिससे हमें फ़ील आए, जिससे हमें पता चले, हमारे एतमाद में इजाफ़ा हो, हमारे बच्चों के अंदर जो जो सलाहियतें हैं उनको कैसे निखारना है, उसके लिए किया क्या जा रहा है, वो भी तो आपको पता होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब अताउल्लाह तारड़, उन्होंने यहाँ का विज़िट किया तो जो क्लिप्स हमारे सामने आए तो मैं भी हैरान रह गया कि वाक़तन इस्लामाबाद में ऐसा है। और जब फिर पहुँचे हैं तो अब कोशिश करेंगे कि देखें कि इस कॉलेज, इस स्कूल में है क्या क्या। 4,500 से ज़ायद बच्चियाँ इसमें ज़ेर तालीम हैं। प्रेप से ग्रेड 5 तक जूनियर सेक्शन है, फिर हाई सेक्शन है, और उसके बाद BS, यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी का लेवल भी यही मिलता है और यही उसका मरकज़ी रास्ता है। और इसके अंदर क्या क्या है, सुनने में आया है कि ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी ग्राउंड्स हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। और फिर यहाँ पे सेहत के मामलात के हवाले से हमें जो पता चला है वो आगे चल के देखते हैं। यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश होगी वफाकी सेक्रेटरी तालीम जनाब मोहिउद्दीन वानी, उनसे भी बात करें। और ख़ास तौर पे आज आने का मकसद ये है कि इसको ग्रैंड पेरेंट्स टीचर मीटिंग का नाम दिया गया है। और ग्रैंड पेरेंट्स से मुराद दादी दादा नानी नाना नहीं, यानी कि बड़े लेवल पे इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे वालदैन भी मौजूद हैं, पेरेंट्स मौजूद हैं, टीचर्स मौजूद हैं। इस स्कूल, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी लेवल को किस तरह मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, यहाँ कमियाँ कौन सी रह गई हैं। लेकिन कमियों के साथ साथ वो तो हर सूरत में पूरी होती रहती हैं, पूरी करनी भी चाहिए। लेकिन यहाँ है क्या क्या, नज़ारे क्या है, बच्चे वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी तालीम क्या है, तरबियत का जो अंसर है उसमें हम कितना पीछे हैं, माँ बाप की कितनी ज़िम्मेदारी है, टीचर्स को कितना वेल इक्विप्ड होना चाहिए और अप टू डेट होना चाहिए कि आज के बच्चे को जब दौर आ गया टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसके अंदर हमारे बच्चे, देयर इज़ नो डाउट कि हमारे बच्चे दुनिया के आला अज़हान के मालिक हैं। फिर हमने ये भी देखना है कि तालीम के साथ साथ मज़ीद ओलंपियंस भी पैदा करने हैं। हमने सेहतमंदाना और गैर निसाबी जो सरगर्मियाँ हैं उसको कैसे बढ़ाना है, वो इस मरकज़ में किस हद तक मौजूद हैं, ये सब कुछ देखने के लिए हम आए हैं। आइए टीचर से भी, पेरेंट्स से भी बात करते हैं, और जो मेहमान हैं यहाँ उनसे भी बात करते हैं कि हमने अपने बच्चों को ख़ास तौर पे ओए तोए से वापस तालीम पे, तहज़ीब पे, तमद्दुन पे, आप जनाब पे कैसे लेके आना है। और ये जो रोज़ की बेपर की उड़ाइयाँ जाती हैं सोशल मीडियम के ऊपर, उसका कितना असर है। और इस कॉलेज, इस स्कूल और प्रेप के बच्चे को भी किस तरह सिखाया जा रहा है कि आपने पोस्ट कार्ड क्या करना है, आपने किस तरह गुफ्तगू करनी है, अपलोड कैसे करना है, और किस तरह हमने दुनिया का मुकाबला करना है। आइए आप भी हमारे साथ ही आइए। Walaikum assalam. What's your good name, baby? My name is Zainab and I am from ICG F62 and I am currently studying in class 10th. ये क्या है? अगर मैं बच्चे मैं मुझे नहीं आता कुछ, मैं एक बच्चा हूँ, मैं अगर आपसे पूछूं आप ही ये क्या है तो आप क्या बताएंगे? बेसिकली ये एक गूगल पाकिस्तान और टेक वैली की तरफ से एक इनिशिएटिव है जो कि बच्चों को बेसिक कंप्यूटर स्किल से मुतारिफ कराने के लिए, जो छोटे बच्चे हैं 6th क्लास से लेके 2nd ईयर तक और इवन उससे छोटे बच्चों के लिए भी ये एक नया इनिशिएटिव है, ताकि वो बच्चे ये चीज़ें सीख सकें कि वो कैसे सेफ़ इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं और कैसे वो बेसिक इंटरनेट स्किल्स स्क्रैच वगैरह से मुतारिफ हो सकते हैं। बी इंटरनेट ऑसम और CS फर्स्ट इसके 2 बेसिक इनिशिएटिव्स हैं। जो बी इंटरनेट ऑसम है वो बच्चों को ये बताता है कि बच्चों ने अपनी ज़िंदगी में सेफ़ इंटरनेट कैसे यूज़ करना है। कोविड के बाद हम इंटरनेट पे शिफ्ट तो हो गए,
لیکن بچوں میں سائبر سیکیورٹی سائبر بولنگ کے بہت زیادہ ایشوز رپورٹ ہوئے جس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو لایا گیا کہ بچوں کو سیکیورٹی سب سے پہلے سکھائی جائے. اگر وہ سیکیور نہیں ہے اور انہیں کمپیوٹر میں سب کچھ بھی آتا ہے تو ان کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ نقصان ہے اس چیز کا. میں آگے بھی بڑھ کے بڑھنا چاہوں گا تاکہ بات کرتے رہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. آپ کا نام؟ سر امام احمد آزاد. آپ یہاں کیا کریں؟ سر میں بی ایس انگلش کی اسٹوڈنٹ ہوں یہاں پہ, اور کرنٹلی جو یہاں پہ گوگل وغیرہ کا جو بھی ہے انہوں نے مجھے گوگل امبیسڈر بنایا تو اس پروگرام کو ایکسپلین کرتی ہوں. گڈ. اچھا, واٹس یور گڈ نیم سر؟ کامران افضل. یہاں کیا؟ میں پیرنٹ کے طور پہ آیا ہوں, لیکن میں آئی ٹی پروفیشنل ہوں, تو میں کچھ چیزیں بچوں کو گائیڈ کر رہا تھا. واو, یہ ہے, یہی چاہتے ہیں اور اس کا مقصد بھی یہی ہے. اور گرینڈ پیرنٹس سے مطلب دادی دادا نہیں, میں نے جیسے پہلے بتایا, یہ سب کو اکٹھا کرنا, آپس میں انٹریکشن بھی ہو, سمجھنے کی کوشش کی جائے. کیسا ہے یہاں کے بارے میں پوچھوں, جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں خود ماشاءاللہ آپ آئی ٹی پروفیشنل ہیں, تو کیا ماحول ہے؟ بڑا اچھا ماحول دیا ہے جی انہوں نے, اور بڑا اچھا انیشیٹو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے, اور بچوں کو جو چیزیں ہم نے گریجویشن میں سیکھی ہیں وہ ماشاءاللہ سے بچے ابھی سے سیکھنا شروع ہو گئے ہیں. پیدائشی بلکہ آدھی سمجھ کے آتا ہے جی بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بچے جب میچورٹی لیول پہ پہنچتے ہیں اور تو اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایڈوانس چیزیں سیکھتے ہیں. کسی دور میں ہم نے اے آئی کو ایز اے سبجیکٹ پڑھا تھا, تو وہ ماشاءاللہ سے ابھی اس کو یوز چیٹ جی پی ٹی وغیرہ ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جو ان کو اسائنمنٹس میں بڑی آسانی دے رہی ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ واٹس ایپ کے اندر ہم بول کے میسج وائس کمانڈ کے ذریعے دیتے ہیں, اور وہ آپ کی لینگویج میں اس کو کنورٹ کر کے لکھ دیتا ہے. یہ بڑی چیز ہے, اور یہ آسانی پیدا کر دیتا ہے ہماری کمیونیکیشن کے اندر. سم ٹائم ہمیں لکھنے میں بڑا پرابلم ہوتا ہے, اور اس نے یہ ساری چیزیں کر دی. بچوں کی اسائنمنٹس جو ہیں اس کے لیے اوپن اے آئی نے بڑا اچھا فورم دیا ہے جس میں چیٹ جی پی ٹی کے ڈفرینٹ ورژنز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کرتا ہے کہ ایک کلیکٹیو انفارمیشن اور پریسائز انفارمیشن لینے میں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو بیٹا. جو میں نے ابھی بات کہی ہے نا کہ ماں بھی اگر دیکھ رہی ہے نا مسلسل اور بغیر سوچے سمجھے انے وار ٹائم گزارنا ہے نا, وہ بچوں پہ اثرات تو ہوں گے نا, اور جس نے آنا ہے ابھی اس پہ زیادہ اثر ہوگا. یہ ہم ساری چیزیں کرتے جائیں گے, بولتے جائیں گے. آئیے ابھی ہمارے ساتھ ہی آئیے. جی ناظرین, پوڈ کاسٹ. اچھا جی, اندر چلتے ہیں. السلام علیکم بیٹا, کیا حال ہے؟ السلام, ٹھیک, اللہ کا شکر. آپ اندر چلتے ہیں. اور نور ایمان, یہ کیا ہے؟ میں نے جیسے ابھی ادھر گوگل روم میں یہ بات کہی, آپ یہ سمجھیے کہ مجھے کچھ نہیں پتا, جو دیکھنے والے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے جی, پوڈ کاسٹ ہوتا کیا ہے اور یہاں آپ کیا کرتے ہیں؟ پوڈ کاسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا لائک بات چیت کرتے ہیں. مطلب جیسے اگر ہمارے اسکول میں وزٹرز وغیرہ آتے ہیں, ایمبیسڈرز آتے ہیں ادھر, ہم لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں, کچھ اپنی سناتے ہیں. اور علیشہ, یہ پوڈ کاسٹ والی جگہ تو دیکھ ہی رہے ہیں آپ. دیکھیں یہاں بیٹھے رہے بیٹا, بیٹھے رہے. یہاں یہ جی ہماری چیف گیسٹ بیٹھی ہوئی ہیں, اور یہ میں ہوں, ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آپ ہی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں. آپ کے یہ انہیں سکھانا ہے ہم نے, تہذیب بھی سکھانی ہے. آپ ہی کہا جا سکتا ہے آج کل بس ایک کوئی گل ٹری ہوئے, کم آن فلاں فلاں, میں وہ نام نہیں لینا چاہتا, جو میڈیا بھی دکھا رہا ہے. اور ڈراماز کس قسم کے آ رہے ہیں, چھوٹا بڑا, عزت, رحم, شفقت, کدھر گئے سارے؟ یہ بھی ہم نے سکھانے ہیں. کیوں, میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ زمل. زمل. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں پڑھائی کرتی کون سی گریڈ؟ ہوں, سیکنڈ ایئر. یہ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ان کی تو ڈیفینیٹلی کیمرہ لگتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. یہ انہوں نے بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ مائک. اس پہ جب بچوں کو سکھائیے کوئی بھی بات وہ کرنی ہو تو وہ اگر دوسروں تک جائے گی تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے. علیشہ گڑیا, آپ بتائیں یہ کیا ہے سارا کچھ, یہ اتنی سجاوٹ ہے, کی ہو رہا ہے؟ پوڈ کاسٹ روم میں ہمارا ایک تو پہلا انیشیٹو تھا پوڈ کاسٹ, دوسرا انیشیٹو تھا ہم اپنے کلچرل ہیریٹیج کو پروموٹ کریں. اب اس کے اندر ہم نے ڈفرینٹ کلچر کے ماڈلز بنائے, پنجابی, سندھی, بلوچی, ہر کلچر کو ایکولی ریپرزینٹ کیا ہے. جیسے جیسے ہماری ٹیکنالوجی انکریز ہو رہی ہے ہمارا کلچر بہت پیچھے جاتا جا رہا ہے, تو تاکہ ہم اپنا کلچرل ہیریٹیج پروموٹ کر سکیں. اب فار ایگزامپل ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر یا 10th کے, یہ سب ماڈلز انہوں نے بنائے ہیں ٹیچرس کی کولیبوریشن کے ساتھ. اور ایون کہ یہ جو ہماری وال پینٹنگز ہے کلچرل, یہ بھی ہمارے اسٹوڈنٹس نے ہی کی ہیں, فائن آرٹس کے اسٹوڈنٹ جو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے ہیں.
تو مینلی ہم یہاں پہ ہمارا انیشیٹو یہی ہے کہ ہم اپنے کلچرل ہیریٹیج کو پروموٹ کریں اور ہمارے ہر اسٹوڈنٹ کو اپنے کلچر کے بارے میں نو ہاؤ ہو, اس کی لینگویج کے بارے میں, اس کے بلیوز اور نارمز جتنے بھی ہیں اس سب کے بارے میں نو ہاؤ ہو. یہ مین پرپس ہے. آپ ذرا آئیے گا, آپ نے پہلے بھی بات کی ہے, آپ کمپیئرنگ بھی کرتی ہیں ماشاءاللہ. یہ کتنا اہم ہے لوگوں کے لیے سکھانا کہ بولنا کیسے ہے اور پروناؤنسیشن کیسی ہونی چاہیے, ادب آداب, کیا کچھ کہنا بھی چاہ رہے تھے؟ سر یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں کیونکہ ہم نے بہت زیادہ کامنلی دیکھا ہے ہمارے ہاں بچے پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں بورڈ کے, جب ان سے انٹرویوز کیے جاتے ہیں تو وہ بولنا نہیں جانتے, وہ انگلش تو دور کی بات, وہ اردو بھی نہیں بول سکتے, وہ اتنے غلط لفظ بولتے ہیں کہ حیرت ہو رہی ہوتی ہے. یعنی انہوں نے صرف کتابیں پڑھنی سیکھی ہیں, صرف رٹا مارنا سیکھا ہے. تو یہ سسٹم میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے. ہمارے 90% بچے صرف رٹا مارنا سیکھتے ہیں, ان میں کوئی اسکلز ایک اور بات کہہ رہے تھے پیسے بچائے جا سکتے ہیں, سب کو بچانے بھی چاہیے, تو وہ کیا آئیڈیا تھا آپ کا؟ سر وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پریزیڈنسی وغیرہ کے فنکشنز ہوتے ہیں ڈفرینٹ ایونٹس پہ, اس میں پروفیشنل کمپیئرز آتے ہیں. تو اگر ینگ اسٹوڈنٹس کو, بچوں کو ان چیزوں میں انٹروڈیوس کرایا جائے وداؤٹ اینی پے, وہ تو مفت کریں گے. سرٹیفکیٹ بھی دے دو تو بڑا ہے. سرٹیفکیٹ نہ بھی دیں, سرٹیفکیٹ بھی ضروری نہیں ہے, صرف وہ بچے وہاں سے لرن کریں گے, ان کی لرننگ بھی ہے, اسٹیٹ کو یہ بھی فائدہ ہے کہ ان کے بچے سیکھیں گے, اسٹیٹ کو یہ بھی فائدہ ہے کہ انہیں پیسے نہیں دینے پڑیں گے. تو ان کو تو ڈبل فائدہ ہے اس صورت میں کہ اگر وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بہت انٹروڈیوس اچھا آئیڈیا ہے کراتے ہیں. گڑیا, یہ انشاءاللہ یہ امید ہے سب سنیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش. السلام علیکم جی, کیا حال ہے جی؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آپ کس پہ کرام ہیں؟ جی ڈاکٹر منور فیاض سنی میرا نام ہے. میرا جی ری ہیب سینٹر ہے. جو بچے خدا نہ خواستہ کسی غفلت کا شکار ہو کے ڈرگس کا شکار ہو جاتے ہیں, اینٹی سوشل بیہیویئرز میں آ جاتے ہیں, اور پھر ان کا ایک کمپلیٹ ری ہیب ہم کرتے ہیں. جی اسکول سے ریلیٹ کیسے کریں گے؟ اسکول سے میں نے جی یہاں میڈم نے مجھے انوائٹ کیا تھا بچوں کو یہاں اویئرنیس کمپین کے حوالے سے. ہم پوری ٹیم کے ساتھ یہاں 2 دفعہ آگے کمپین دے کے جا چکے ہیں اویئرنیس پہ بچوں کو. تو اس میں ظاہر ہے جی بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں, اس میں پرابلم تو یہ سب فیس کر رہے ہیں. تو بچوں کو بتایا کہ یہ کیا چیز ہے, اس میں پرابلم ہوتی کیا ہے, اور کیوں بچے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں, اور پھر آگے اس کو کیسے ٹیکر آف کیا جا سکتا ہے, کیسے اس سے پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ وغیرہ کرنے کا یہاں میں نے پہ بالکل ہمارا یہاں جی میں نے تو میڈم کو کہا تھا کہ آپ جو ایسے بچے ہوں جن کو آپ کو ایسے پیٹرن بیہیویئرز میں آپ کو محسوس ہوں انہیلدی, تو آپ ہمیں بتائیں. میرا آئی ہیو ایک کمپلیٹ ٹیم ہے جو سائیکالوجسٹ کی ہے. تو جب بھی آپ اگر ہمارے پاس ریفر کریں یا یہاں ہمیں انوائٹ کریں تو ہم آپ کے مطلب ٹریننگ کے لیے, پیرنٹس کے لیے, بچوں کے لیے, اور ایسے بچے جو اور ٹیچرز کے لیے خاص طور پہ, کہ ہم انہیں اگر گائیڈ کر سکیں کہ کیسے آپ نے بچوں کو دیکھنا, ان میں کون سی سائن اور سمٹمز ہوں گے جس کو دیکھ کے آپ کو انڈیکیٹرز ہوں گے کہ مطلب دیر از گوئنگ سم تھنگ رانگ. تو آپ جی پلیز. پوڈ کاسٹ لکھا ہوا تھا نا, یہ نہیں ہے بچہ بیٹھا ہوا اکیلا, پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ دیکھ نہیں رہے وہ کر کیا رہا ہے, وہ کس قسم کی کمپنی کے ساتھ کیا وقت گزار رہا ہے, اور اس کی سوچ آپ کی وجہ سے کتنی, گھر والوں کی وجہ سے کتنی اس کو آئسولیٹ کر دیتی ہے, اور وہ اس میں کہیں نہ کہیں ادھر ادھر اگر نکل جاتا ہے تو ذمہ داری سب کی ہے. آپ کو تھوڑی سی اور بھی چیزیں دکھاتا ہوں جی. ڈاکٹر صاحب اجازت دیجیے گا, یہ جو میں کلچر دکھانا چاہ رہا ہوں, یہ 4 پہیے نا منجی, یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکا بھی ساتھ ہونا چاہیے. ہم نے جو دکھایا میڈیا پہ 4 پہیے تو چوائس سب حکا ہی پیے جا رہے ہیں. نو, یہ بیٹھنے کے لیے ہے, کلچر ہے, یہ گاؤں تکیے پڑے ہیں ڈفرینٹ. یہ دیکھیں کتنے خوبصورت, ہمارے بچپن میں تو یہی ہوا کرتا تھا, اب صرف سجا کے رکھا ہوا ہے. بچے کو بیٹھنا نہیں ہے, بس دکھانا ہے صرف. یہ ایسی چیزوں میں دوبارہ سے استعمال کیجئے, مزہ بھی آئے گا. اور بھی بچے یہاں کھڑے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم آپ کا السلام. نام بیٹا؟ ایمان عمران. آپ یہاں پڑھتے ہیں؟ جی. کون سے گریڈ میں؟ 6. کیسی پڑھائی ہے؟ ٹیچرز کا بہت بہیو اچھی کیسا؟ پڑھائی ہے, ٹیچرز بھی بہت اچھا پڑھا رہی ہیں ہمیں, ان کی محنت کی وجہ سے ہم لوگ پاس ہوتے ہیں. اور یہاں اسکول بھی بہت اچھا ہے, اس کی پڑھائی بہت زیادہ اچھی ہے. اور میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مطلب نا بسز کا کچھ ارینج کریں, کیونکہ بس میں بہت زیادہ رش ہوتی ہے, بچوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اور بھراکوں کی بس میں تو بہت ہی زیادہ رش ہوتی ہے, بچے تو پورے ہی نہیں آتے بس میں. گڈ. بسز کا پرابلم, چھوٹے چھوٹے بچے, بیرون ملک تو ہر ایک کے لیے علیحدہ سیٹ ہوتی ہے, اور چھوٹے بچے کے لیے کار سیٹ ہوتی ہے. چلے ہم نہیں افورڈ بھی نہیں کر پاتے, اتنے ہی بچے بٹھائیں. اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی میں حکام بالا سے یہ مطالبہ اور درخواست کروں گا کہ یہ جو بچی نے کہا ہے نا, اس پہ ضرور غور کریں سفر کے درمیان. اور یہ سب سے زیادہ محفوظ سفر ہونا چاہیے بچوں کا خاص طور پہ.
स्कूल के बच्चों का बैग भी इतने भारी भरकम उठाए हो, और फिर इस पे बहुत अच्छा बेटा, ये आपकी आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी। खुश रहें, सलामत रहें, माँ बाप की इज़्ज़त करनी है और खूब दिल लगा के पढ़ना। आए जी किसी और जगह चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम नाम? अस्सलाम। मेरा नाम अज़रा है, मैं बारको से आती हूँ। तो मेरी पहले भी बच्चियाँ माशाल्लाह यहाँ से ही 2 बच्चियाँ फ़िक्र करके गई हैं, अब तो यूनिवर्सिटी लेवल पे जा रही हैं। एक का 8th सेमेस्टर जा रहा है, एक का 3 जा रहा है। अब मैंने बच्ची एक और उसका एडमिशन करवाया है, अभी तकरीबन छुट्टियों के 1 माह पहले करवाया, मगर और सब कुछ बहुत अच्छा है। पढ़ाई बहुत अच्छी है, टीचर बहुत अच्छी हैं, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, मगर साफ़ सुथरा माहौल है। मगर एक इशू ये है कि बारको में बसेस जो थी, बहुत ज़्यादा बसेस खड़ी थी, मगर ड्राइवरों का कोई इंतज़ाम नहीं है। प्लीज़ उन कहें कि बसेस का करें कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये है रीडिंग रूम, यहाँ प्यारी प्यारी बेटियाँ मेरी खड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। आपका नाम बेटा? निदा अली। निदा अली। और आपका नाम? हाजी शकील। ये बाकायदा कोई हिस्सा है या जिसके पास टाइम है वो आ सकता है? मतलब जिसके पास टाइम, ये एनी टाइम खुला रहेगा यहाँ पे। तो मतलब जिसके पास टाइम है, जैसे ब्रेक हो गया, फ्री क्लास हो गई उनकी, तो वो यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। या मामा बाबा का वेट कर रहे हैं तो ऐसा भी है ना कि स्कूल जी जी हाँ बिल्कुल, जैसे कोई गाड़ी लेट हो जाए तो यहाँ पे आके टाइम वेस्ट करने से अच्छा यहाँ पे आके पढ़ ही ले। ये तो टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि यहाँ आके पढ़ा जाए। और मैं ये देख रहा हूँ कि अगर ऊपर बैठना चाहें, बच्चों के लिए कुशन भी हैं और बहुत खूबसूरत स्टाइल है। और अगरचे मेरे घुटने में मसला है, लेकिन उसके बावजूद ये देखें ना, बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं इजीली। और पढ़ाई पे लगाओ खुदा के लिए, हर एक को मोबाइल पकड़ा दिया, माँ जी और अब्बा जी पढ़ाई पे लगाएं बच्चों को, उनको बताएं कि सबक कैसे पढ़ते हैं, 2 जानू होके बैठना कैसे है, जो हम किया करते थे। और जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? मैं रेहाना तारिक। आप पेरेंट्स में से हैं या टीचर? पेरेंट्स में से हूँ। ये मेरी डॉटर है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हम लोग लाइब्रेरीज वजह से बनाई कि हम फ्री टाइम में आके बुक्स पढ़ सकें। अक्सर हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं ऐसे। बिल्कुल यहाँ पे हम रीडिंग करेंगे, हमारी रीडिंग भी अच्छी होगी और हमें बहुत सारा इल्म हासिल कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, आजकल बच्चों से मशवरा नहीं लेते, आप पेरेंट्स को क्या मशवरा देंगे, उन्हें कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? पेरेंट्स को जनरली वैसे तो पेरेंट्स ही बच्चों को अच्छे मशवरे देते हैं, मुझे लगता है इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है हमसे ज़्यादा, तो मैं तो उससे कुछ नहीं कह सकती आज। मैंने आपने पता सवाल मैंने क्यों ये किया कि बच्चों को भी हमें चाहिए कि हमें बताएं कि अगर हम मेरे अंदर कोई अगर कमी है तो मेरे बच्चों को बताना चाहिए कि नहीं हमने ये पढ़ा है तो आप ये नहीं कर। हाँ जी बिल्कुल, मैंने बल्कि इनसे आइडिया भी लिए हैं कि बच्ची को थोड़ा गाइड करें, क्योंकि हम लोगों के दौर में तो इस तरह का नहीं था ये गूगल का ये। तो मैंने इनको कहा टीचर्स वगैरह को इनको गाइड करें, इनको बताएं कि ये किस तरफ को ये जाएँ और ये कोई आगे कैरियर में आगे। अब मैं आया हूँ असल आप वहीं पे आगे जो मैंने कहा था कि अब अगर आप इनको चाहते हैं गाइड करें, हमारे दौर में नहीं था, इन्हें चाहिए हमें गाइड करें कि ये गूगल को कैसे यूज़ करें। जी ऐसे ये करना चाहिए जी। मेरे पेरेंट्स को नहीं पता तो मुझे बताना चाहिए। जी बताना चाहिए, इससे पेरेंट्स को भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इस बारे में सारा कुछ। इसी तरह ही मुआशरा मिलजुल के हाँ रहेगा। जी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कॉलेज है, 12वीं से यानी पढ़ी है माशाल्लाह से, कभी कोई कंप्लेन कोई इस तरह नहीं है माशाल्लाह। जी जी हेल्थ रूम, मैं वैसे हैरान भी हुआ हूँ कि अगर देखा जाए गुड़िया मेरे साथ है, मुसलसल मुझे असिस्ट कर रही है, थैंक यू। अच्छा ये क्या क्या है यहाँ पे? बेड है। अच्छा यहाँ आमतौर पे क्या इश्यूज होते हैं बच्चों को हेल्थ रूम में जिन्हें आना पड़ता है? आम तौर पर तो मतलब जो खेलते हुए गिरते हैं वो होते हैं इश्यूज़, लाइक चोट वगैरह इंजरी हो जाती है, और दूसरा बुखार वगैरह, मोस्टली तो हेडेक होता है बच्चों को। जी गर्मी आजकल बहुत पड़ रही है, इस वजह से ज़्यादा होता है जी। अच्छा जी ये देखें जी कि आपकी जो है वो आँखों का मुआयना और फिर फर्स्ट एड किट्स, काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं, मैं बारी बारी नाम लेंगे। ये आप जब नज़रें दिखाने जाते हैं और आंखों का मुआयना तो आप देख रहे हैं, ये आप पीछे स्ट्रेचर भी है। अच्छा है, सिंक मैं दिखाना चाहूँगा कि सफाई सुथराई भी है। और उसमें यह है कि ये सबसे अहम जो चीज़ है ना वो सफाई है। अभी हम कोशिश करेंगे वॉशरूम्स में भी जाएं, बैतुल खुला भी देखें कि वहाँ सफाई की क्या सूरत हाल है, और अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो भी इनके मेडिकल अफसर होंगे वो बैठते हैं। आज चूँकि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है तो इसलिए वो भी नहीं, और हमने जान के बुलाया भी नहीं कि वो भी जो काम कर रहे हैं वो कर लें। नाज़रीन हम गूगल
फॉर एजुकेशन रूम में पहुंचे हैं और सेक्रेटरी तालीम और प्रोफेशनल ट्रेनिंग जनाब मोहिउद्दीन वानी, बड़े अरसे बाद इनसे मुलाकात भी इसी बहाने हो गई है। वानी साहब आके तो बड़ा, ये वाकई सरकारी स्कूल है जी माशाल्लाह, और इस जैसे और भी आपको स्कूल इस्लामाबाद में मिलेंगे और ये एक्सपैंड हो रहा है नेटवर्क, और कोशिश करेंगे अगले 1 साल तक इस्लामाबाद के तमाम स्कूल स्टैंडर्ड के आ जाए। अभी तकरीबन हम 50 प्लस कर गए हैं, 100 भी इंशाल्लाह अगले 1 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे, जहाँ अच्छी IT लैब्स होंगी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होंगी, अच्छी लाइब्रेरीज़ होंगी, स्पोर्ट्स अरेना होगा, आर्ट्स लैब, हेल्थ सेंटर्स, हर चीज़, और टीचर्स की ट्रेनिंग और उसकी क्वालिटी पे फोकस है, कंप्यूटर ट्रेनिंग पे फोकस है, एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस है। तो सरकारी स्कूल में चूँकि गरीब लोग पढ़ते हैं या मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग पढ़ते रहे हैं, मैं इन्हीं स्कूलों का पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूलों का, तो हम पे इन पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, और ताकि लोग अट्रैक्ट हों। और आपको यहाँ की प्रिंसिपल ने बताया होगा, ये पता नहीं बताया, यहाँ तक कि उनको 100-125 बच्चियाँ प्राइवेट स्कूल छोड़ के इधर आ गई हैं। इसका मतलब जब आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो लोग क्यों नहीं आएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला। और आपको मैं तारुफ कराऊँ, इसरार खान साहब ऑक्सफोर्ड यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। वाओ, तो ये अभी आए हुए थे, तो इनसे भी आजकल तो वैसे ही बड़े चर्चे हैं बाहर के यूनिवर्सिटी से। नहीं, मैं आज वानी साहब के साथ आया, मुझे तो पता भी नहीं था। आई जस्ट एंटर्ड इन, डिडंट लुक लाइक गवर्नमेंट स्कूल तो ये लग नहीं रहा, पूरा एक प्राइवेट स्कूल हम जिन इदारों से पढ़े हैं। मेरी एक स्कॉलरशिप मुझे मिली थी, मैं गया था US हाई स्कूल के लिए 1 साल के लिए, तो वहाँ पे जो स्कूल की वॉज गवर्नमेंट का स्कूल था, जो की चीज़ें थी वो एकेडमिक के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर IT स्पोर्ट्स और उन एक्टिविटीज़ में भी इंकरेज करते थे, क्योंकि मल्टीपल फ्रंट्स पे बचे। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ, इट लुक्स लाइक अ प्राइवेट स्कूल। 3 यहाँ पे IT लैब्स बनी हुई है, यहाँ पे गूगल रेफरेंसिंग रूम बने हुए, और यहाँ पे स्पोर्ट्स की एजुकेशन के लिए बनी हुई है, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। मैं तो वानी साहब कहा कि सर ये तो पूरे पाकिस्तान में इस तरह की रेवोल्यूशन लाए, और ख़ास तौर पे कोयटा के कुछ इस तरह के कॉलेजेस को अडॉप्ट करे, ताकि वहाँ पे बलूचिस्तान में इस तरह की गर्ल्स ख़ास तौर पे उनकी एम्पावरमेंट हो, उस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। अच्छा, आप जैसे लोगों को ब्यूरोक्रेट कोई बनना चाहता है, कोई प्रिंसिपल बनना चाहता है, कोई ऑक्सफोर्ड का जो है वो लीडर बनना चाहता है, हमने क्या, मैं तीनों से एक सवाल चाहूँगा कि जो आजकल क्रेज़ है स्क्रीन पे मैं फटाफट आ जाऊँ, मशहूर हो जाऊँ, उसकी भी ट्रेनिंग हमने करनी है, कोई तरबियत करनी है बच्चों की कि नहीं? ये किरदार साजी तो है, बच्चों को ये बताना है कि अगर आपको जल्दी है तो जल्दी के लिए फिर मेहनत 3 गुना करनी पड़ेगी। तो मेहनत करने की आदत डालें तो तरक्की का आपका रास्ता कोई नहीं रख सकता। और पैसे से ज़्यादा लीडरशिप और किरदार की क्वालिटी और मुल्क की बेहतरी, पैसा आ ही जाएगा, लेकिन पहले अपने अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग करें, सच बोलना सीखें, कानून को फॉलो करें और मेहनत करें, वालिदैन की खिदमत करें, तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की भी देगा और कामयाबी भी देगा। देखिए, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, कभी शॉर्टकट नहीं होती सक्सेस के लिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बात रही आपने जो डिजिटल मीडिया की, सोशल मीडिया की, वी कांट गेट अवे, वी कांट रन अवे फ्रॉम दैट। काफ़ी पाकिस्तान में कहते हैं कि ये बैंक करे, उस पर सेंसरशिप लगाए, उससे हम भाग नहीं सकते। हमें उसके साथ इन पैरों के साथ रहना सीखना होगा, सिर्फ ट्रेनिंग देनी होगी, तरबियत देनी होगी कि उसकी अच्छी इस्तेमाल कैसे करे, बजाय कि उसको बंद कराए और बैंक कराए। फिर ये 21st सेंचुरी है नौजवानों की कि वो सोशल मीडिया ही उनकी रेवोल्यूशन है। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें बयान करते रहेंगे, कभी कहीं से मिलेंगे, कभी कहीं से मिलेंगे, और मज़ीद बातें भी करते हैं। वानी साहब, थैंक यू वेरी मच, हम इसी तरह जारी रखेंगे। थैंक यू। पहले आपने झलक देखी प्रिंसिपल साहब की, सबा फैसल साहब की, तो अब हमने कहा जी आप बहुत बिजी हैं, लेकिन सानू टाइम तो दो ना, ताकि बात तो करें। ये वैसे तो हम शुरू से बचपन से भी सुनते हैं ना, लेकिन इतने बड़े लेवल पे आपने पेरेंट्स को बुलाया, वो आपसे जब मेरी बात हो रही थी, वो ग्रैंड पेरेंट्स से मुराद दादी दादा नहीं था, नानी नाना नहीं था, तो ये क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि पेरेंट्स पे और टीचर्स के साथ और बच्चों पे उसका क्या असर होगा? अस्सलाम वालेकुम। एक तो बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा रेलेवेंट क्वेश्चन किया। जब हम आज बात करते हैं ना तालीम की, तो उसके साथ जो एक तालीम और तरबियत का लफ्ज़ होता था, वो तरबियत आजकल कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उसकी कमी होनी शुरू हो गई, काफ़ी कमी होनी शुरू हो गई थी। तो उस सिलसिले में हम लोगों ने, हमारी मिनिस्ट्री ने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया कि पेरेंट्स के साथ जो एक मीटिंग होती है जिसमें असातिज़ा की, बच्चों की, उनकी राय हम जानें।
ہم ان کے گھر کے حالات ہمیں پتہ چلیں کہ وہ کتنا ٹائم دے رہے ہیں بچوں کو, کتنا نہیں دے رہے. تو یہ میری جو ننھی منی بچیاں ہیں نا, ان سب کے پیرنٹس سے آج ہماری ملاقات ہوئی ہے, ان سب سے یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ ہم بچیوں کی تربیت کو اور کس طریقے سے اچھا کر سکتے ہیں, وہ کس طریقے سے اس میں ہمیں مطلب مدد کر سکتے ہیں, اور ہم لوگ اس پہ کیا کر سکتے ہیں. تو آج کی بیسکلی یہ جو گرینڈ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے, اس کا مقصد ہی ہے, نارملی ہوتا ہے کہ ہم پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کرتے ہیں ریزلٹس آنے کے بعد. اب ہم نے چونکہ سیشن سٹارٹ ہی ہوا ہے تو ہم نے ساتھ ہی کہا کہ اس سے پہلے ہی ہم کر لیں, تاکہ اس سیشن میں امتحانات آنے سے پہلے, ہم بچوں کا سیشن شروع ہونے سے پہلے والدین کی رائے بھی جان سکیں. ہمارے جو انیشیٹیوز ہیں ہم والدین کو یہ بھی بتا سکیں کہ دیکھیں آپ کی بچیوں کے لیے ہم نے اسکول میں یہ ساری سہولیات دی ہیں. انہی بچیوں نے سارے اسکول کا والدین کو راؤنڈ بھی کروا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہیں یہ کر رہے ہیں. تعداد میں بچوں کا یہاں پہ پڑھنا کیسے کر لیتے ہیں آپ یہ مینج؟ سر یہ ماشاءاللہ میرے ساتھ میری پوری ٹیم ہوتی ہے جو کہ سب کو کر لیتی ہے. ماشاءاللہ اس وقت میرے پاس تقریباً 5,500 بچیاں پڑھ رہی ہیں, جو کہ کلاس پریپ سے لے کے BS لیول یونیورسٹی لیول تک پڑھتی ہیں. اور جن بچیوں کا ایک دفعہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے نا, اس کالج سے جانے کا ان کا دل نہیں کرتا. ابھی تربیت کی بات کی تو میں دیکھتا ہوں فرینکلی کہ ماں نے بھی موبائل پکڑ رکھا ہے, والد صاحب نے بھی, اور پتہ نہیں کہاں کال ملی ہوئی ہے, کسی نے پتہ نہیں لگ رہا, اور بچہ جو ہے وہ اپنا موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو وہ تربیت کہیں دور نہیں ہو گئی؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, تربیت دور ہو چکی ہے. لیکن میرے آج کل کے جو والدین ہیں, خاص طور ہم بھی اس میں ہیں, کہ ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ دن میں آدھا گھنٹہ ضرور ایسا سپینڈ کریں جس میں ان کے موبائل لے کے رکھ لیے جائیں. خاص طور پہ جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے یا رات سونے سے پہلے کوئی ایک ٹائم 9 سے 9:30 کا نکال لیں, جس میں بچوں کے ساتھ 5 منٹ کی دعائیں پڑھیں. اس کے بعد ان سے ان کے دن بھر کی رویداد سنیں کہ آج تم نے کیا کیا, کیا سیکھا, یہ سیکھا کہ نہیں سیکھا. سارا کچھ اسکول پہ نہ چھوڑ دیں, خود بھی کچھ کریں. ہاں, لیکن اگر دن میں وہ بچے کو آدھا گھنٹہ اکٹھے پوری فیملی کو بٹھا کے, جس میں والد والدہ دونوں شامل ہوں, اگر گرینڈ پیرنٹس گھر پہ ہیں تو اور بھی اچھی بات ہے. میری بیوی گالی ایسی کر دیتی ہے, بیٹھا ہی نہیں جاتا اکٹھے. سر یہ پھر امیاں بیوی علیحدہ ہینڈل کریں اس چیز کو, لیکن بچوں کے ساتھ جو ہے نا, ماں باپ جو ہے ایک پیج پہ ہو کے, اور ان کو ایک آدھا گھنٹہ ضرور ایک ایسا ٹائم رکھیں کہ جس میں وہ بچوں کی تربیت کے کام کریں. انہیں یہ بتائیں کہ دیکھو ہم آپ کے لیے یہ کر رہے ہیں, آپ نے ہمیں ان ریٹرن یہ دینا ہے. اور بچوں کو اتنا پریشرائز نہ کریں کہ آپ نے کرنا ہے. آپ انہیں یہ کہیں کہ بس آپ اچھا انسان بننے والا کام کرو, اچھا انسان بنے, محنت کرتے جائیں, منزل خود بخود آپ کے راستے میں آ جائے گی. یہاں پہ کچھ پیرنٹس کے ایشوز تھے کہ بسز کے اندر بچے بہت زیادہ ہیں, خاص طور پہ دور دراز سے جو آتے ہیں. اس کے لیے کیا آپ کو کیا چاہیے, کس سے آپ نے کہنا ہے, کس سے کوئی مطالبہ, کوئی اپیل کرنی ہے, اور مزید کیا چاہیے اس کو اسٹینڈرڈ کو مزید اپ گریڈ کرنے کے لیے؟ جی بس اس کی آپ نے بہت اچھی بات کی. اس وقت جو مہنگائی کا دور ہے اور پیٹرول کی جو پرائسز ڈیزل کی جا رہی ہیں, ظاہر ہے پیرنٹس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ اپنے بچے کو وہ 15,000 روپیہ سزوکی پہ کرایہ دے کے ان کو پک اینڈ ڈراپ کرے. تو اس کا بڑا اچھا انیشیٹو کا اس کا جواب یہ لیا گیا کہ منسٹری نے پرائم منسٹر کے کہنے کے اوپر پنک بسز کا سٹارٹ کر دی ہے. جو پنک بسز چل رہی ہیں یہ اسلام آباد کے جو دور دراز کے علاقے ہیں, دیہی علاقے ہیں, جیسے بہارا کو ہے, روات ہے, پیر ودائی ہے, آپ کا نیلور کی طرف سے آ رہی ہیں, B17 کی طرف سے آ رہی ہیں. یہ ڈفرینٹ روٹس پہ اس سیشن سے پنک بسز سٹارٹ ہو گئی, اور ہمارے اپنے اسکول کی بچیاں بہت اویل کر رہی ہیں. اور پھر ہماری 1-2 اور بسیں خراب کھڑی تھی, وہ بھی منسٹری میں چلی گئی ہیں. ان کے اگینسٹ انہوں نے خود سے ڈرائیور اینڈ کنڈکٹر بھی ہمیں ہائر کر کے دے دیے ہیں. ان کے POL کی ذمہ داری بھی منسٹری نے لے لی ہے. جس دن وہ بسیں ہمارے پاس ٹھیک ہو کے آ جاتی ہیں اور 10 دن میں یا 15 دن میں آتی ہیں, تو وہ جو بچوں کے اپنے اسکول کے بسز کے مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. جی کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں طاہرہ رؤف صاحبہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھ رہے ہیں ہم بھی بڑے امپریس ہوئے ہیں, کیا کیا مزید چیزیں. اور میں آج جو ایک چیز لے کے آیا ہوں, جس طرح مزاج بگڑے ہیں, طرز تخاطب بگڑ چکے ہیں, گھر سے بھی بہت سارے ایشوز ہیں, ٹائم نہیں ہے بچوں کے لیے. آج کی یہ پیرنٹس میٹنگ سے کیا ہمیں ثمرات مل سکتے ہیں, کیا فائدہ ہو سکتا ہے, اور کیا کیا ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے, خاص طور پہ پیرنٹس کا اور ماں کا, جس نے تربیت میں اہم کردار ادا کرا. ایسا ہی ہے, بالکل آپ کی صحیح بات. آپ کی آخری بات سے ہی میں اپنی اس بات کو شروع کروں گی کہ بیسکلی دیکھیں, معاشرہ عورت تخلیق دیتی ہے, تخلیق ہے ہی عورت کے اس میں حصے میں. تو سب سے امپورٹنٹ
करें, पाकिस्तान में दुनिया भर में आज सुपर ब्लू मून का नज़ारा किया जा रहा है। पाकिस्तान में रात 11:26 पर सुपर ब्लू मून देखा गया, जबकि सुपर ब्लू मून दो अलग अलग ज़ाहिर होने वाले फल्कियाती मज़ाहिर का इम्तिज़ाज है। ज़मीन के करीब तरीन होने की वजह से सुपर मून रोनुमा होता है, जिसकी वजह से चांद 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन दिखाई देता है। सुपर ब्लू मून 2 से 3 साल के अरसे में ज़ाहिर होते हैं। अहम खबर से आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान में दुनिया भर में आज सुपर ब्लू मून का नज़ारा किया जा रहा है। पाकिस्तान में रात 11:26 पर सुपर ब्लू मून देखा गया। सुपर ब्लू मून दो अलग अलग ज़ाहिर होने वाले फल्कियाती मज़ाहिर का इम्तिज़ाज है। ज़मीन के करीब तरीन होने की वजह से सुपर मून रोनुमा होता है, जिसकी वजह से चांद 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन दिखाई देता है। सुपर ब्लू मून 2 से 3 साल के अरसे में ज़ाहिर होते हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं ये मनाजिर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सुपर ब्लू मून का नज़ारा किया जा रहा है। पाकिस्तान में रात 11:26 पर सुपर ब्लू मून देखा गया, जबकि सुपर ब्लू मून दो अलग अलग ज़ाहिर होने वाले फल्कियाती मज़ाहिर का इम्तिज़ाज है। इसके साथ ही ज़मीन के करीब तरीन होने की वजह से सुपर मून रोनुमा होता है, जिसकी वजह से चांद 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन दिखाई देता है। इसके साथ ही सुपर ब्लू मून 2 से 3 साल के अरसे में ज़ाहिर होते हैं। लाइव मनाजिर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाकिस्तान में दुनिया भर में आज सुपर ब्लू मून का नज़ारा किया जा रहा है। पाकिस्तान में रात 11:26 पर सुपर ब्लू मून देखा गया, जबकि सुपर ब्लू मून दो अलग अलग ज़ाहिर होने वाले फल्कियाती मज़ाहिर का इम्तिज़ाज है। ज़मीन के करीब तरीन होने की वजह से सुपर मून रोनुमा होता है, जिसकी वजह से चांद 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन दिखाई देता है। सुपर ब्लू मून 2 से 3 साल के अरसे में ज़ाहिर होते हैं। ये थी ताज़ा तरीन। सोचते हैं अवाम कब होंगे दूर मुश्किल हालात। हम मानते हैं कि हाँ मुश्किल है माशी हालात, मगर हम न छोड़ेंगे अवाम का किसी सूरत साथ। वजीर आला पंजाब है लाई बिजली के भारी बिलों में वाज़ेह कमी। माहाना 201 से 500 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वाले पंजाब और इस्लामाबाद के लाखों खानदानों के अगस्त और सितंबर के बिलों में से 14 रुपए फी यूनिट हुकूमत पंजाब अदा करेगी। 45 अरब रुपए का बड़ा रिलीफ पैकेज। मुस्कुराएगी फिर से अवाम, खुशहाली मंजिल का निशान। हुकूमत पंजाब। वजीर आला पंजाब की जानिब से 201 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले पंजाब और इस्लामाबाद के लाखों सारिफीन के लिए तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ, जिसके तहत अगस्त और सितंबर के बिजली के बिलों में अवाम का बोझ बांटने के लिए 14 रुपए फी यूनिट हुकूमत पंजाब अदा करेगी। हुकूमत पंजाब सरकारी अखराजात और तरक्याती फंड्स में कटौती करके अवाम को ये रिलीफ फराहम कर रही है, ताकि उनकी जिंदगियों में आसानी लाई जा सके। हुकूमत पंजाब। अखलाक के हवाले से हो, गुफ्तगू के हवाले से हो, किरदार के हवाले से हो, किसी हवाले से भी हो, आपने तरबियत, तालीम के साथ तरबियत जो है वो माँ का खासा है। और जब ये घर से बच्चा निकलता है तो स्कूल में आता है तो फिर उस्ताद इसकी मेन जो है वो एक राह का रहबर बन जाता है और ये चलता है। आज आपने यहाँ पे भी देखा है, आज जब ग्रैंड पीटीएम हमने यहाँ करवाई, वो सिर्फ इसीलिए करवाई कि इंटरेक्शन हो सके बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स, और उनके बच्चों की वो कमियां जो उन बच्चों में हैं हमने डिस्कस की ओपनली, और उन बच्चों को भी कोशिश की कि जो कमी घर में पूरी हो सकती है हमने हाईलाइट की, ताकि उसको घर से तरबियत मिले, और जो हमारे ज़िम्मे हैं वो हम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो मैं खुद हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। केमिस्ट्री की एक मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे समझें प्रेप से लेके बीएस तक बच्चों को हम पढ़ाते हैं,
اور یقین کریں جب ایک بچہ میرے سے BS 8 سیمسٹر کرنے کے بعد نکلتا ہے اور ایک مکمل وومن بن کے وہ یہاں سے جاتی ہے میری بچی, تو مجھے فخر محسوس ہوتا ہے. آج ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, DC لگی ہوئی ہیں, آرمی میں گئی ہیں, یہاں کوسار میں ساتھ ہی تھانہ ہے میری, وہاں پہ انسپیکٹر لگی ہے بچیاں. تو میں کیا آپ کو بتاؤں, تو تربیت یقیناً شخصیت کا خاصہ ہے اور ہونا چاہیے. تو قوم ایسی نہیں بنتی. قوم میں بگاڑ تبھی آتا ہے جب آپ کے بڑے آپ کو بات کرنا نہیں سکھاتے, بڑے آپ کو گفتگو کا طریقہ نہیں سکھاتے, صبر نہیں سکھاتے. تو اپنی ینگ جنریشن کو میں یہی کہوں گی کہ میں ان بچیوں کی ماں بھی ہوں, استاد بھی ہوں, کہ اپنے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کریں کہ آپ نے قوم بنانی ہے. جب ہمارے اندر یہ آ جائے گا کہ ہم نے قوم بنانی ہے اور ایک اچھی قوم بنانی ہے, تو کوئی روک نہیں سکے گا. وائس پرنسپل کالج سیدہ رابعہ امین صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک ہی سوال ہے, کتنا فائدہ مند ہوتا ہے پیرنٹس کا آنا, ٹیچرز کے ساتھ بیٹھنا, ایشوز پہ ڈسکس ہونا, اور بچوں کے لیے کتنے زیادہ ہم فروٹفل جو وہ ثمرات ہیں جو ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں, اس کی کتنی اہمیت ہے؟ سر, پیرنٹ ٹیچر میٹنگ جو ہوتی ہے وہ بچے کی بہتری کے لیے ہوتی ہے. استاد اور پیرنٹس دونوں مل کے بچے کی بنیاد اٹھاتے ہیں. ہم تعلیم میں اٹھا رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ گھر میں اٹھا رہے ہوتے ہیں, اور استاد اور ٹیچر سے زیادہ بچے کی بہتری اور بہبود کوئی بھی نہیں چاہتا. جب تک ہم پیرنٹس کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھتے, ہمیں بچے کی جو بیک پہ پرابلمز ہیں ان کا پتہ نہیں لگتا. جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ گھر میں اس کے کیا پرابلمز ہیں, ان کو ساتھ لے کے ہم بچوں کو اوپر کی طرف لے کے آتے ہیں. ہمارے کالج میں کونسلنگ کا ایک بہت اچھا سیشن موجود ہے. ایون جن بچوں کے لیٹ سے جو سائیکلوجیکل مسائل ہیں, ہم ان مسائل کو بھی دیکھتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی جب تک ہم پیرنٹس کے ساتھ فیس ٹو فیس بات نہیں کریں گے ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ بچہ پیچھے سماجی طور پہ, معاشی طور پہ یا سائیکلوجیکل کن پرابلم سے گزر رہا ہے. تو باقی تو وہ بلومز ٹیکسونومی ہے. بچہ جو ہے ہماری ٹرائنگل کا ایک حصہ ہے, دوسرا حصہ ہم ٹیچرز ہیں, تیسرا حصہ پیرنٹس ہے, اور ہم سب مل کے ان بچوں کو اوپر اٹھانے کی اور اوپر لانے کی, ترقی کے دائرے میں لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جی ناظرین, چوتھا ستون ٹیم جونیئر سیکشن پہنچی ہے. پریپ سے گریڈ 5 تک یہاں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے, بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے. اور سب سے پہلے جو مجھے یہاں پہ جو سیکشن نظر آ رہا ہے, جو روم نظر آ رہا ہے, وہ ہے مائنڈ سپورٹس. بچے کو, جب چھوٹے بچے کو پریپ سے اگر آپ لے کے نہیں جائیں گے کھیلتے کھلاتے تعلیم کی طرف, تو وہ نہیں جائے گا. اور اسی لیے شاید مجھے اچھا کانسیپٹ لگا یہ کہ پہلے کھیل لو, آ جاؤ بیٹا کھیل لو, اور کھیلتے کھیلتے تعلیم حاصل کر لو. اور آگے زیارت ہو گئی ہے سلمہ نصیر صاحبہ کی, ہیڈ مسٹریس ہیں جونیئر سیکشن کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمہ جی, آتی پہلا کمرہ مائنڈ سپورٹس, یہ مجھے تو بڑا اچھا لگا کانسیپٹ. یہ کیا اس کا بتائیں کہ کیا اثر ہوتا ہے بچوں پہ؟ جی, سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ دس از ون آف دا میجر انٹرونشنز بائی منسٹری آف ایجوکیشن اور ہمارے جو فیڈرل سیکریٹری ہیں محی الدین وانی صاحب, کہ بچوں کے لیے مائنڈ سپورٹس روم سیٹ اپ کیا جائے. اور اس کے پیچھے جو مقصد ہے کہ بچوں کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کیا جائے, ان کی جو دماغ ہیں ان کو تیز کیا جائے, ان کو شارپن کیا جائے. اور اس کے لیے انہوں نے بہت سارے اسکولز میں یہ مائنڈ سپورٹس روم سیٹ اپ کیے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت ساری مائنڈ گیمز ہیں, جیسا کہ چیس ہے, اسکریبل ہے, سیکوینس ہے, باقی اور اس طرح کی گیمز ہیں. بچے یہاں پہ آتے ہیں, کھیلتے ہیں, اور یقین کریں کہ اتنا انٹرسٹ لیتے ہیں کہ جب ایک دفعہ وہ یہاں آ جائیں تو یہاں سے ان کو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, بیکاز لرننگ بھی ہے اینڈ لرننگ وتھ فن ہے. میڈیا کا تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رول ہے. میڈیا میرا خیال ہے کہ اس وقت کسی بھی شخص کی, اسپیشلی بچے کی زندگی کو بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے. تو جتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے اسی حوالے سے میڈیا کو سوچنا بھی چاہیے کہ کس طرح کی چیز, کس طرح کا کانٹینٹ وہ دکھا رہے ہیں. پازیٹیوٹی ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتی کہ ہر وقت پڑھنے لکھنے کی اور اس طرح کی چیزیں ہوں کہ جس میں بچے بور ہو جائیں, بلکہ انٹرسٹ کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوں تاکہ بچے, اگر ہم ان کا اسکرین ٹائم بہت کم نہیں کر سکتے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ میرا خیال ہے ریورس گیئر نہیں ہے.
تو ہم اس چیز کو نہ ان کی زندگیوں سے نکال سکتے ہیں. اگر ہم زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی شاید غلط ہوگا, لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ میڈیا سے یہ کہیں کہ اپنا پازیٹیو رول پلے کریں, تاکہ بچے جو ہیں وہ جب میڈیا سے اچھی چیزیں سیکھ رہے ہوں, بجائے اس کے کہ وہ نیگیٹو چیزیں جس پہ قابو پانا والدین, بچوں, بڑوں اور سب کے لیے مشکل ہو جائے. یہ لے جی, میں نے تو اپنی باری چل لی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ سر میرا نام علیہ امبرین ہے. آپ سنا چیس ماسٹر ہیں؟ ماسٹر تو نہیں تھی, بس 4 ایئرس پہلے میں نے کھیلنا سٹارٹ کی, تو بس یہاں پہ انیشیٹو ایک لے لیا. منسٹری آف ایجوکیشن کا ایک پروجیکٹ آیا کہ بچوں کی ہم نے کوگنیٹیو ایبلٹیز کو انہینس کرنا ہے, تو دس از دا بیسٹ گیم ٹو انہینس دیئر کوگنیٹیو ایبلٹیز. اٹ promotes their many, it develops their many skills like problem solving and etc. It is necessary. مطلب مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے جو یہ شے مات دے دینی ہے اور بس مارتی رہنا, اس کا گھوڑا, اس کا وزیر, اس کا مشیر, یہی ہے شطرنج یا اور بھی ہے اس میں؟ نہیں سر, اس میں تو کافی کچھ سیکھنے کو ہے. اس میں ایک تو ان سب پیسز کے نیمز ڈفرینٹ ہیں, ان سب پیسز کی جو موومنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور ان سب پیسز کا جو ڈائریکشن اینڈ موومنٹ اینڈ جو اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اینڈ اس کو کل کرتے ہیں, وہ سب ڈفرینٹ ہے. تو ایک ہی ٹائم میں جب بچہ ڈفرینٹ چیزیں ریممبر کرتا ہے, اور اس میں ریممبرنگ سکل, اس میں پرابلم سالونگ سکل, اور جب اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ کنگ کو ٹارگٹ کرنا ہے, تو وہ شروع سے ہی ایک فوکس رہتا ہے اس کے اوپر. تو ادھر سے جانا ہے, ادھر سے جانا ہے, میں نے پہنچنا وہاں پر ہے, اس کو ٹارگٹ کرنا, اور سٹارٹنگ سے ہی نا اس کو فوکس کرنا, اس کو رائٹ ڈائریکشن میں جانا. بچے کو اپنی ڈائریکشن لینا آ جاتی ہے, بچے کو اپنی ڈائریکشن کے مطابق موو کرنا آ جاتا ہے, اور اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کی سکلز یہیں سے ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کلاس میں کیا ہوتا ہے؟ سر بیسیکلی یہ جو روم ہے, یہ روم ای تعلیم ایپ کے لیے ہے. ای تعلیم ایپ جو ہے وہ کلاس ایرا اور اس کے ساتھ PTCL کے کولیبریشن کے ساتھ ہمیں یہ روم یہاں پہ ڈیولپ کر کے دیا گیا ہے. ای تعلیم ایپ جو ہے دیٹ از بیسیکلی کہ ہم بچوں کو ایک جو کنونشنل ٹیچنگ میتھڈ تھا اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہم ان کو ویڈیوز کے تھرو بھی سکھا سکیں, اینڈ ایٹ دی اینڈ ہم ان سے کوئی ایکٹیویٹیز پرفارم کرا سکتے ہیں, جیسے کوئز ٹائپ ہوتا ہے. تو وہ جو ایک ہمارا پیپر پینسل میتھڈ تھا اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہمارا ایک آن لائن میتھڈ پہ یہ چلا گیا ہے ہمارا کوئز کا جو پروسیس ہے وہ بھی. تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت زیادہ افیکٹو ہے کہ ان کیس کہ اگر کہیں پہ ان کا کوئی لیسن مس بھی ہو جاتا ہے تو ایٹ ہوم وہ اس کو دوبارہ سے ریویو کر سکتے ہیں. کس گریڈ سے شروع کر دیتے ہیں؟ یہ ہم نے پریپ کلاس سے سٹارٹ کیا ہے, اور یہ 12th تک ہے, سیکنڈ ایئر تک. جی سیکنڈ ایئر تک ہے. تو یہ 12th گریڈ تک کے بچوں کے لیے یہاں پہ وہ آ کے, اور انگلش, اردو, میتھس اور جنرل نالج, سائنس یہ ہے پرائمری لیول کے لیے, اور اس کے بعد کی کلاسز کے لیے بایولوجی, فزکس, کیمسٹری, یہ سارے سبجیکٹس بھی اس میں ایڈڈ ہیں, اور اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز کانٹینٹ اویلیبل ہے آن دس ای تعلیم ایپ. ڈاکٹر غزالہ یہ بتائیے گا کہ بچوں کو تو ہم سکھا رہے ہیں, بہت سارے پیرنٹس ہیں جو ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں, ان کو کیا میسج دیں گے, وہ کیا کریں گھر میں بیٹھے تاکہ بچوں کے لیے وہ بھی کچھ کر سکیں یا بچوں سے سیکھ ہی سکیں؟ ہاں جی, ویسے تو یہ ہے کہ ہم آن اینڈ آف پیرنٹس کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں, اور ان کو بھی ہم یہ جو انوویشنس ہیں ان کے بارے میں ہم ان کو بھی بتاتے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے اس کا جو اسٹوڈنٹ ورژن میں وہ جا کے جو ویڈیوز ہیں, جو کانٹینٹ ہے, ایٹ لیسٹ دے کین ریویو دیٹ کانٹینٹ, تاکہ انہیں تھوڑی سی ہیلپ مل سکے. اور اٹس ناٹ نیسیسری کہ اسپیسیفکلی انہوں نے اسی کانٹینٹ کو فالو کرنا ہے. جو بھی ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں, جیسے ہم جو ٹاپک کراتے ہیں تو اس سے بھی ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہوں گی آن یوٹیوب بھی جو اویلیبل ہیں, اور ہم ان کو لنکس بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں, تو وہ ویڈیوز بچوں کے ساتھ شیئر کر دی جاتی ہیں. تو وہ گھر پہ ایٹ لیسٹ بچے کے ساتھ جب پیرنٹس بیٹھ کے ان ویڈیوز کو ریویو کریں گے تو ہمارا جو ایک بلینڈڈ لرننگ کا میتھڈ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ چل سکتا ہے. جی ناظرین, ہم سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک پہنچے ہیں, اور محترمہ سلمہ نصیر ہی ہمارے ساتھ ہیں. ان سے جانتے ہیں یہ کیا کانسیپٹ اور یہ ای روزگار سینٹر یہ کیا ہے, تھوڑا سمجھائیں گے؟ جی سر بالکل. ابھی ہم کھڑے ہیں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک میں, جس کو ہم ای روزگار سینٹر بھی کہتے ہیں. دس از بیسکلی اے فری کو ورکنگ اسپیس فار انٹرپرینیورس, فار ینگ فری لانسرس.
جو کہ یہاں پہ آ سکتے ہیں, وہ یہاں بیٹھ کے اپنا کام کر سکتے ہیں, وچ از ٹوٹلی فری آف کاسٹ. اور اس کی رجسٹریشن اس وقت اوپن ہے بائی منسٹری آف ایجوکیشن. تو جو بھی اس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ یہاں پہ اپنا رجسٹریشن کروا سکتے ہیں, اور اس کے بعد وہ یہاں کے اپنا کام شروع کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس بھی آ سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ بھی آ سکتے ہیں, بالکل. اس میں مزید کیا کیا ایسی چیز ہے کہ جس جو بتائیں ہم کہ آؤ خدا کے لیے آؤ اس طرف بھی, اس میں آگے بڑھو نہ کہ تو تکار اور سیاپوں میں؟ بالکل ایسے ہی. اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کے پاس جب آن لائن کام کے لیے جو بیسک چیز چاہیے آپ کو, وہ فری انٹرنیٹ سروس ہے. تو یہاں پہ ان کو فری انٹرنیٹ سروس ملے گی, بہت فاسٹ سپیڈ کا انٹرنیٹ ان کو ملے گا, وائی فائی ملے گا. اور اس کے بعد ان کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسپیس کس طرح سے کریٹ کی گئی ہے کہ جہاں پہ وہ بیٹھ کر فوکسڈ ہو کے اپنا کام کر سکتے ہیں. ان کو کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا. ان کو اگر کسی کے ساتھ انٹریکشن کرنی ہے تو وہ کر سکتے ہیں, اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو وہ اپنے طور پہ اپنے کام پہ فوکس کر سکتے ہیں. تو بہت اچھا ہے اسپیشلی ہماری ینگ جنریشن کے لیے کہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے یہاں آ کر وہ کام بھی کریں اور اپنی ارننگ بھی کریں. کام بھی کریں, ارننگ بھی کریں. دیر از نو ڈاؤٹ کہ بہت اچھا ماحول ہے یہاں کا. اب یہ پڑھی لکھی باتوں سے نا ہم نے مہذب انداز میں جانا ہے کھیل کے میدان میں. جی ناظرین, جونیئر سیکشن ہو, پریپ کے بچے ہوں گریڈ 5 تک, اور ان کے لیے یہ جم ہے. اور جہاں پہ میں بھی ہوں اور میرے کیمرہ مین بھی کھڑے ہیں, مشال بھی کھڑے ہیں, وہ ہے آسٹرو ٹرف اور گھاس بیسیکلی اسے بنایا گیا ہے. اللہ خیال رکھے, میں اتر جاؤں پھر باقی بات کرتا ہوں. یہ بہت ضروری ہیں غیر نصابی سرگرمیاں. صحت نہیں ہوگی تو بچہ کیسے پڑھے گا؟ اور ہم نے تندرست معاشرہ بھی تو سامنے لے کے آنا ہے, پیدا کرنا ہے, بنانا ہے اس کو, اور اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. آج دیکھ کے سارا مجھے واقعی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اسلام آباد کیپٹل ہونا تو ایسا ہی چاہیے. خواہش اولین تو یہی ہونی چاہیے. ہمارے صرف بڑے شہروں میں ہی نہیں, ہمارے گاؤں میں, دیہات میں, ہر جگہ پہ اور ہر لیول پہ تعلیمی ادارے اسی قسم کے ہونے چاہیے. نہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے 10 مرلے اور 1 کنال کے گھروں میں ہم نے اتنی زیادہ فیس دے کے ہم بچے پڑھانا چاہ رہے ہیں. نہ وہاں لیبارٹری ٹھیک ہے, نہ گراؤنڈ ہے, نہ غیر نصابی سرگرمیوں کی ایسے مواقع ہیں. لیکن چونکہ پرائیویٹ پڑھانا ہے نا, حالانکہ دیکھا جائے تو سلیبس کریکلم جو ہے وہ سارا ایک ہی ہے, اور اگر جہاں 2 رویا چل رہا ہے تو اس کو ختم بھی کرنا ہوگا. ہم نے کوشش کی, پرنسپل صاحبہ سے بات ہو, ہیڈ مسٹر صاحبہ سے بات ہو, پھر سیکٹری ایجوکیشن جناب محی الدین وانی, ان سے بھی بات ہم نے آپ کی کرائی. اور ہم نے جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے طلبہ یونین کے لیڈر پریزیڈنٹ تھے, وہ بھی ہم نے کوشش یہ کی, اور پیرنٹس کے جو گلے ہیں یا جو ان کے مطالبات ہیں وہ بھی پہنچانے کی کوشش کی. ہمیں ایسی جگہ چاہیے, ہمیں اولمپکس میں جانا ہے, ہمیں مزید ارشد ندیم اور ایسے ہی لوگ, جہانگیر خان, جان شیر خان چاہیے, ہمیں وہ عامر خان چاہیے جو تائیکوانڈو چیمپئن شپ کا ٹائٹل لے کے آیا ہے. ہمیں ایسے لوگ چاہیے. ہمیں وہ میاں چنو ہو, وہ سوات ہو, وہ بنیر ہو, وہ کوئی بھی پاکستان کا علاقہ ہو, وہ گوادر کے ساحل کیوں نہ ہو, جہاں پہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ وہ کرکٹ کھیلتے ہوئے کہہ رہے تھے ہمارے اندر بھی شاہد آفریدی ہیں, ہمیں موقع چاہیے. موقع دینے ہوں گے, مواقع ہونے چاہیے. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے, ان مراکز کو بہترین تعلیم کے لیے وقف کرے. ٹیچرز کے اندر بھی بچوں کو, اور پیرنٹس کے اندر بھی بچوں کو اہمیت دینے کا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اہمیت سمجھیں اور اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی, چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.